آپ دیکھ رہے ہیں شیئر بازار انس فاروق کے ساتھ۔ السلام علیکم، 27 دسمبر 2022 میں انس فاروق ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں کلوزنگ بیل کے اندر، اور بات کریں گے آج کی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی۔ آج کی مارکیٹ کے اندر کیا چینجز رہے ہیں، کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اور انڈیکس نے آج کی مارکیٹ کے اندر کیا ٹرینڈ دکھایا ہے ہمیں اور کس طریقے سے چلا ہے۔ تو جب آج دن کا آغاز ہوا صبح میں تو انڈیکس بڑے پیارے طریقے سے، بہترین طریقے سے 160 پوائنٹ پلس ہوا، لیکن وہ پلس ہونے کی کچھ وجوہات تھیں، اور وہ وجوہات انہی خبروں سے جڑی ہوئی تھی جو آج کل ٹرینڈنگ نیوز ہے، جو کہ ایک فائنینس منسٹری ریفیس کر رہی ہے، ریسٹرکچر کر رہی ہے اپنا سرکولر ڈیپتھ کو۔ تو یہ سرکولر ڈیپتھ سے جو ہے وہ بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو کہ اس کے اندر، اس کی زد کے اندر آئی ہوئی ہیں، اور وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اوورآل اوپر سے آپ کو یہ کمپنیز نفع کے اندر، پروفٹ کے اندر دکھیں گی، لیکن جب آپ ان کا نیٹ کیش اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو خالی اور کھوکھلی نظر آئیں گی۔ تو مثال کچھ ایسی کمپنیوں کے نام آپ کو دے دوں، جیسے سوئی ناردرن ہے، سوئی ساؤدرن ہے، پاکستان پیٹرولیم ہے، او جی ڈی سی ہے۔ تو اب ان کے لیے ریفارمز ہونے جا رہے ہیں، ان کا سیکولر ڈیپتھ کس طریقے سے فائنینس منسٹری نے ریکور کر کے ان تک پہنچانا ہے۔ تو یہ ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ اون کمپنیز ہیں، تو ان کی اس خبر کے اوپر ان مارکیٹ کے اندر آج ان شیئرز نے جو ہے، ان کمپنیز نے بیٹ کیا اور 160 پوائنٹ پہ تک ان مارکیٹ کو اٹھایا، اور انڈیکس کو ایک بلندی کے اوپر لے گئے جو کہ تھی 40,315۔ لیکن پھر وہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ 2 دن پہلے سے یہ خبر مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ کر رہی تھی اور یہ شیئرز پرفارم کر رہے تھے۔ اب آج وہاں پہ اس کے اندر بہت سی پروفٹ ٹیکنگ دکھی گئی، کیونکہ جو ٹریڈر اس کو ہولڈ کیا ہوا تھا 2-3 دن پہلے سے، وہ آج اس کو بیچنا چاہتا تھا اور پروفٹ بک کرنا چاہتا تھا، کیونکہ حالات پہ ابھی تک اس کو جو ہے وہ بھروسہ نہیں آ رہا مارکیٹ کے اندر، کیونکہ پولیٹیکل حالات ہمارے تھم تو گئے ہیں، ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا الحمدللہ۔ نیشنل اسمبلی کا، پنجاب کا جو اسمبلی تحلیل ہونے کا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا، پولیٹیکل پریشر وہاں پہ کم ہوا ہے، تھوڑی سی ہلکی سی آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلٹی آئی ہے۔ لیکن اب کوئی اور مسائل آ جائیں گے یہاں پہ، تو مسائل کنٹینیو ہیں۔ اب یہ والے مسائل ختم ہوئے تو اب ہمارے پاس آ گئے ہمارے معاشی بحران، فائنینشیل کرائسس۔ فائنینشیل کرائسس کو اب ایکسپلین کرتا ہوا چلوں، یہ اکنامیکل کرائسس کو ایکسپلین کرتا ہوا چلوں، تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کروڈ آئل جو ہے وہ $80 سے اوپر ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا، اس کو بھی ابھی آگے چلتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ تو جو انڈیکس وہاں پہ پہنچا 40,300 پہ، تو وہاں سے انڈیکس نے ایک ڈائیو لی نیچے کی طرف، اور بڑے ہی برے طریقے سے انڈیکس جو ہے نیچے آتا شروع ہو گیا۔ ہم نے آج دوبارہ مارکیٹ کے اندر ایک سیلنگ دیکھی، تو وہ نیچے آنا شروع ہو گیا۔ اب یہ سیلنگ جو ہے شام میں ہم نیشنل کلیئرنگ کے ڈیٹا میں دیکھیں گے کہ ایکچوئل شیئرنگ کس کی، سیلنگ جو ہے وہ کس کی تھی، میوچل فنڈز کی تھی، بینکس کی تھی، انڈیویجول کی تھی، فارن کارپوریٹ کی تھی، یا فارن اوورسیز پاکستانیز کی تھی، واٹ ایور جس کی بھی تھی، یہ شام میں ڈیٹا میں ہمیں کلیئر ہوگا۔ انڈیکس جب کلوز ہوا ہے آج مارکیٹ کے اختتام پہ 3:30 بجے، 3:30 کے اوپر، تو 444 پوائنٹ وہاں پہ انڈیکس مائنس تھا، اور 39,000 آپ جو لو بتاتا چلوں آپ کو، 39,705 پوائنٹ کا جو ہے وہ لو بنا۔ لیکن ہمارے پاس ایک ایوریج ماڈیول ہے، مارکیٹ کی کلوزنگ کو ایوریج سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ اس کے اندر 100 پوائنٹ جو ہے وہ مارکیٹ کو واپس دے دیے گئے، یعنی کہ مارکیٹ کی کلوزنگ بنی ہے 39,802 پوائنٹ، اور 352 پوائنٹ اس ایوریج سے کیلکولیشن سے مارکیٹ کی کلوزنگ آ گئی۔ تو یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ نمبر آف اسکرپٹس آج ایک بار پھر بہت ہی بری طریقے سے جو ہے وہ حاوی رہی ہیں مارکیٹ کے اندر، 250 اسکرپٹ پوری، 225 اسکرپٹس پازیٹیو کے اندر جو ہے وہ 107 اسکرپٹس رہی ہیں۔ اب پھر ہم اسی کے ساتھ والیومز کی بات کرتے ہوئے چلے، والیومز کو بھی جوڑیں مارکیٹ کے ساتھ، کیونکہ والیومز مارکیٹ کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے، اور اس کے بغیر مارکیٹ کے اندر کانفیڈنس گین نہیں ہوتا۔ جب تک مارکیٹ کے اندر اچھے والیومز نہیں ہیں، مارکیٹ کے اندر کوئی بھی کام کرنے نہیں آئے گا، کوئی بھی لوکل انویسٹر، فارن انویسٹر نہیں آتا جب تک مارکیٹ کے اندر ایک کانفیڈنس نہ ہو، اور وہ کانفیڈنس ہمیں مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا، اور آج جو 15 کروڑ شیئرز کا والیوم رہا ہے اس کے ساتھ آ بھی نہیں سکتا۔ والیوم ہمارا 25 کروڑ سے اوپر ہونا چاہیے آن اے ایوریج، جس کے اندر ایک اچھا سینٹیمنٹ بنے مارکیٹ کے اندر، فنڈامنٹلز کام کریں، ٹیکنیکلز تھوڑے سے کام کریں، تو وہاں پہ انٹراڈے ٹریڈرز ان ہو مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ کریں۔ اس وقت جو ہے پوری مارکیٹ بیئرش چلتی ہے، ایک بل ٹریپ آتا ہے، اس کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ پھر وہی اگر آپ گراف کو اٹھا کے دیکھیں، ٹیکنیکلی چلے بات کرتے ہیں، تو ٹیکنیکلی جب آپ گراف دیکھیں گے
تو آپ ایک دن کا دیکھیں تو شاید آپ کو مارکیٹ اوور سولڈ نظر آ جائے، تو اس چکر میں آپ دوبارہ سے مال لے لیں گے کہ یار کل تیزی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس گراف کو جوڑتے ہوئے پچھلے 2-3 ہفتے کے ساتھ دیکھیں یا منتھلی بیسس پہ چلیے تو آپ کو ایک نیچے کا رجحان نظر آئے گا جس کو کہتے ہیں ڈاؤن ٹرینڈ. تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ دن بدن گراف جو ہے وہ آپ کا نیچے کی طرف آتا جا رہا ہے. تو مارکیٹ کے اندر آپ نیچے ہی جا رہے ہیں، آپ ہر سپورٹ کو توڑتے جا رہے ہیں. تو یہ چیز مارکیٹ کے اندر چل رہی ہے. اسی لیے ہم اپنے ہر وائس نوٹ کے ذریعے، اپنی ہر ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہی پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اس وقت آپ اپنا پیسہ جو ہے اس کو محفوظ رکھیں، ضائع نہ کریں. مارکیٹ کے اندر سستا مال سمجھ کے نہ اٹھائیں، کیونکہ مال سستا سمجھ کے ہم لیتے ہیں وہ مزید سستا ہو جاتا ہے. اس کی وجوہات ہمارے سامنے، ہمارے فائنینشیل مسائل، ہمارے اکنامیکل مسائل، ہمارے پولیٹیکل مسائل ہیں. ہم نے سب یہ مسائل کو خود سے جوڑا ہوا ہے اور یہ سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم نے ایک ساتھ پائل اپ کر کے دیکھنا ہوگا. یہ کوئی ایک چیز کو چھوٹا ختم نہیں کرے گا. پولیٹیکل مسائل جو چل رہا تھا وہ پنجاب اسمبلی پہ چل رہا تھا، چلے وہ تو ختم ہو گیا، وقتی طور کے اوپر ایک اسٹیبلٹی آ گئی. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پولیٹیکل پارٹیز ابھی سکون سے نہیں بیٹھے گی. الیکشن جب تک نہیں ہوگا IMF بھی ہم پہ صحیح سے بھروسہ نہیں کرے گا، جو ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ بھی ہم پہ صحیح سے بھروسہ نہیں کریں گی. تو جو پیسہ ڈالر ہمیں چاہیے اسٹیٹ بینک کے ریزرو میں، وہ لانا اس وقت ایک بہت بڑا مشن ہے. یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ امپاسبل کے برابر ہو چکا ہے. ہمارے پاس 6.1 ارب ڈالر ہے اس وقت، اور 6 ارب ڈالر ہمارے پاس صرف ڈپازٹ کا ہے فرینڈلی کنٹریز سے. تو صرف 100 کروڑ ڈالر کے اندر ہم کریں تو کیا کریں؟ ہمارے امپورٹ بلز کتنے، تو وہ کس طریقے سے ہم ادا کریں گے؟ پورٹ کے اوپر دیکھیں آپ کتنے کنٹینرز کھڑے ہوئے، LCs نہیں کھلیں. ایکسپورٹرز اپنا پیسہ لانے کو تیار نہیں ہے یہاں پہ، وہ باہر روک رہے ہیں کیونکہ ڈفرینس آف کرنسی ہے. بینک کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے تو بھائی 225 روپے 50 پیسے 426 روپے جو ڈالر کا ریٹ ہے. لیکن اگر خدا نہ خاصا وہ انلیگل چینل سے، گرے چینل سے کوئی پیسہ منگا رہا ہے تو وہاں پہ 30 روپے کا تقریباً فرق آ رہا ہے، 25 سے 30 روپے کا گیپ، دیٹ از ویری ہیوج. تو ایکسپورٹر اپنا پیسہ باہر روک کے رک گیا ہے کیونکہ IMF کی شرائط کے اندر ایک یہ ہے کہ بھائی آپ اس شرائط کو میٹ کریں اور روپے کی قدر کے اندر کمی کریں، ڈی ویلیویشن کریں. اب وہ ڈی ویلیویشن کا انتظار کے اندر ہمارے ملک کی جو ہے اکانومی تباہ ہوتی جا رہی ہے. پھر دوسری طرف جو ہے ٹیکسز امپوز کرنا، یہ ہم آپ کو 3 دن سے بتا رہے ہیں کہ 55 ارب کے ٹیکسز مانگ رہے ہیں پاور ٹیرف کے اوپر، کنزیومرز کے اوپر. تو یہ بھی ایک لگانا، حالانکہ منسٹری آف انرجی اس کو ڈینائی کر چکی ہے، وہ بول چکی ہے کہ بھائی ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں. دوسری چیز کہ ہم معاشی طور پہ ایک بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں جو ہم نے پیٹرول پرائزز کم کیے، اس سے ہم نے IMF کو ناراض کیا تھا. ہم نے ان کو خوش نہیں کیا، ہم نے ان کو ناراض کر دیا اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے. تو اب یہاں پہ بھی ہم پھنس گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لیوی بڑھائے. اب لیوی بڑھانے کے لیے ہمیں پرانے ریٹ سے بھی اوپر جانا ہوگا. تو پبلک ایک اس ریٹ کی عادی ہو گئی تھی. کروڈ آئل جو میں نے آپ کو بولا $80 سے اوپر چل رہا ہے، یہی کروڈ آئل جو ہے $73-74 پہ آ گیا تھا. ہمیں یہیں سے تقریباً کچھ ڈسکاؤنٹڈ مال مل رہا شروع ہو گیا تھا. لیکن اب کروڈ آئل دوبارہ سے اوپر کی طرف گامزن ہے. اگر خدا نہ خاصا یہ 84-85 کی طرف آ گیا تو ہمارے پاس امپورٹ بلز کے لیے پیسہ نہیں ہے اس وقت. IMF ہماری ضرورت بن چکی ہے، یہ ہمارا ریسکیو ہے، اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے. اب بیچ میں ہم آپ کو پیسہ ڈالنے کا کیوں منع کر رہے ہیں، ایوریج کرنے کا کیوں منع کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہاں پہ بہت سے بیانات آ رہے ہیں مارکیٹ بہت سستی ہے، یہاں سے لے لیا جائے. جی ہاں، فریش بائنگ کے لیے، یعنی کہ جو نیا انویسٹر ہے اس کے لیے تو یہ گولڈن اپارچونیٹی ہے. مارکیٹ بہت زیادہ سستی ہے، یہاں پہ وہ ان ہو کے نیا مال لے لے. یعنی کہ آج مارکیٹ میں ایک نیا انویسٹر آیا، 1 ملین لے کر آیا، وہ یہاں سے مال اٹھاتا ہے، اس کے لیے سستا ہے. اگر نیچے بھی چلا جاتا ہے تو وہ 2 بار ایوریج کر سکتا ہے، اس کے بعد پیچھے اتنا پیسہ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ہے تو وہ 1 ملین میں سے اپنا آدھا پیسہ یوز کر لے گا یا اس کا تھوڑا کم یوز کر لے گا، لیکن وہ اپنی ایک اسٹریٹجی بنا لے گا. لیکن جو پرانے پھنسے میں وہ کہیں سے ادھار پہ پیسہ لے کر آتے ہیں، اپنی کوئی چیز بیچ کے پیسہ لاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے ایک بل ٹریپ ہے. وہ یہاں پہ پھنس جائیں گے. بیچ میں آنا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پھنسانے کے برابر ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہی ہماری ایک ذاتی رائے ہے، اور یہ ہے کہ بیچ میں نہ آئے، انڈیکس کا ویٹ کریں سیٹل ڈاؤن ہونے کا. یا تو یہ 43,000 سے اوپر سیٹل ڈاؤن ہو جائے، آپ کے ہی ریٹس میں ریکوری ہوگی، آپ کی جو پرانی بائنگ ہے اس کے اندر پروفٹ ٹیکنگ ہو جائے گی، آپ کو پروفٹ ہی چاہیے. پھر اگر نیچے آتا ہے تو آپ نے ایوریج کرنی ہے.
جو پیسہ آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو وہاں پہ یوٹیلائز کریں اور ایوریج کر لیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہے اور اس کے اوپر کیئرفل ہو کے ہم نے کام کرنا ہے. تو یہ جو تمام تر سینیریوز میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ چیزیں، اور یہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل کے اندر اپنے گروپس کے اندر آپ سے بات کر چکے ہیں، شیئر کر چکے ہیں. اور آپ کو ابھی مزید بتا دوں 3 تاریخ کو ہمارا انفلیشن ڈیٹا ہے. اب وہ انفلیشن ڈیٹا آئے گا، لیٹس سی اس کے اندر کیا آتا ہے. پھر 20 جنوری کو ایک بہت اہم ڈیٹا ہے ہمارا، جو ڈیٹا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ہے. پچھلی بار 600 بلین جو ہے وہ نیگیٹو میں تھے ہم، اور اس بار جو ایکسپیکٹیشنز ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تقریباً 950 سے 1000 بلین جو ہے وہ نیگیٹو ہوں گے. اٹ مینس 25 سے 30% اس کے اندر اضافہ ہونے جا رہا ہے. یہ ایک ایکسپیکٹیشنز ہے. کریکٹ نمبر جب بیورو آف اسٹیٹکس دے گا تو ہم اس حساب سے دیکھیں گے. یہ صرف اس وقت ایک جو ہے آپ کہہ لیں ایک آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے، پریڈکشن کی جا سکتی ہے، تو وہ ہم اپنے حساب سے کر کے آپ کو بتا رہے. باقی جو کریکٹ نمبرز ہوں گے وہ ہمارے سامنے گورنمنٹ کے آفیشیل چینل سے ہمارے سامنے آ جائیں گے. پھر 23 جنوری کو دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے، مانیٹری پالیسی. یہ وہ چیز ہے جس نے مارکیٹ کو اچانک سے چلنے سے روکا. یہ ایک دم سے آل آف دا سڈن جو ہے مارکیٹ میں پینک دیا، لوگوں کو بولا گیا کہ بھائی 2% مزید انٹرسٹ ریٹ میں ہائیک آ جائے گا، یعنی کہ 16% پہ بھی ہم کھڑے ہیں اور دنیا کے اندر 16ویں نمبر پہ ہی ہیں ہم انٹرسٹ ریٹ کے اندر، جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. اور ہم 18% کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. لیکن انفلیشن کو روکنے کے نام پہ یہ چیز ہوگی اور یہ چیز کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ اس سے ہمیں اور ڈیفیم ہوں گے، مارکیٹ کے سینٹیمنٹس اور زیادہ ہرٹ ہوں گے. تو یہ ایک آگے کی پریڈکشن کریں. فی الحال ابھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. IMF مل جائے گا تو تھوڑی سی سانس لینے کی جگہ مل جائے گی، وینٹیلیٹر پہ زندہ ہو جائیں گے، مزید فرینڈلی کنٹریز سے پیسہ آئے گا. لیکن بہرحال اس سے بھی آگے جاتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ الیکشنز میں جانا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ان کو زیر غور رکھیں. اور آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اگر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اکاؤنٹ اوپننگ کرنی ہے تو اسکرین پہ ویڈیو کے شروع میں اور آخر کے اندر نمبر آتا ہے ہمارا، ہم سے رابطہ کریں، ڈسکرپشن سے نمبر لیں اور بالکل آپ ہمارے پاس اکاؤنٹ اوپننگ کریں، ہماری سروسز کو یوٹیلائز کریں. بالکل انشاءاللہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی یہ. تو بہت شکریہ آج کی ویڈیو دیکھنے کا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملیں گے رات کو واٹس ایپ گروپس کے سیشن میں. اگر آپ نے ہمارے واٹس ایپ گروپس جوائن نہیں کیے تو میسج کر کے جوائن کر لیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.